إرغاما لمن جهد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وقائدنا الأعظم محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبيا ولا رسول بعده لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم أمرا منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ارباب علم و دانش، واجب الاحترام حضرات علماء کرام، گرامی قدر بزرگوں، عزیز دوستو، آج 5 مئی 1986 ہم یہاں گنج شہیداں میں بالا کوٹ کی تاریخ ساز سرزمین پر دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں اور سچ کہا ہے حضرت قاضی صاحب نے کہ ایک طویل وقفے کے بعد یہ ملاقات میسر آئی ہے، جس پر میں اللہ کا بصمیم قلب شکر گزار ہوں. انسانی نقطۂ نظر سے جو دوست اس ملاقات کا ذریعہ بنے ہیں
بالخصوص ہمارے عزیز جاوید احمد صدیقی صاحب، ان کے لیے بھی دعا گو ہوں، حق تعالی انہیں اپنے فضل و کرم سے نوازے اور اس مرکز کو حق تعالی ہماری توقعات سے زیادہ عروج اور استحکام نصیب فرمائے۔ وقت کتنا مختصر ہے، سوچ رہا ہوں کیا کہا جائے۔ تاہم آج کی اس مختصر سی ملاقات میں میں نے آپ کے سامنے اولیاء اللہ کا تعارف کرانا۔ عجم نے جہاں اور بہت سی صداقتوں پر نقد زنی کی ہے، وہاں یہ اصطلاح بھی مظلوم ہے، اس کا بھی استحصال ہو رہا ہے اولیاء کرام کا۔ کچھ خلط ملط ہو گیا ہے سلسلہ، اور قرآن کریم بے داغ آئینہ ہے، یہی علاج ہے تمام شبہات کا۔ جب فکر کسی پیچیدگی اور الجھن میں ملوث ہونے لگے تو قرآن کریم پورے جاہ و جلال کے ساتھ سامنے آتا ہے کہ میرے قریب آؤ، میں ساری الجھنیں دور کر دوں۔ اولیاء کرام کی کہانی قرآن کی زبانی۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اولیاء اللہ کیسے ہوتے ہیں، اللہ کے دوست کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، خبردار اللہ کے دوست نہ انہیں خوف ہے اور نہ انہیں حزن، وہ دنیا اور آخرت میں خوف اور حزن سے بہت دور ہیں۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہوا، بالیقین وہ لوگ کہ جنہوں نے اعلان کیا ہمارا رب اللہ ہی ہے، الذین قالوا ربنا اللہ، دوستی قائم ہو رہی ہے۔ بالیقین وہ لوگ جنہوں نے برملا اعلان کیا کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے، پھر اس اعلان کے بعد مصائب و آزمائشوں نے یلغار کیا، تو مصائب و امتحان کی منزل پر انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا، انہوں نے رب کے لیے سب کو چھوڑ دیا، ایک دنیا کو ناراض کیا اللہ کی دوستی کے لیے۔ ہاں بالا کوٹ کے دوستوں، ہر دوستی بڑی نازک ہوتی ہے، اللہ کی دوستی بہت ہی نازک ہے۔ ہر دوستی قربانی مانگتی ہے، ہر دوستی ایثار مانگتی ہے، اور اللہ کی دوستی تو سب سے زیادہ قربانیاں چاہتی ہے۔ کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ میں رب کا بھی بنوں اور سب سے نبھاؤں تو یہ اللہ کا دوست نہیں ہے، منافق ہے، ابن الوقت ہے، اپرچونسٹ ہے۔ اللہ کا دوست تو وہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ ثم استقاموا، جو میرے بنے اور پھر آزمائشوں میں اور مصائب میں استقامت کا مظاہرہ کیا، انہوں نے میرے لیے سب کو چھوڑ دیا، تو پھر میں بھی انہیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ہم اپنے دوستوں کی حمایت میں فرشتے قطار اندر قطار بھیجتے ہیں، انہیں بشارت دی جاتی ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ کہا تھا نا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہاں وہی بات کہی جا رہی ہے
اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں کسی خوف اور حزن کی ضرورت نہیں، وابشروا بالجنہ، ہم تمہیں اس جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ تم نے ہمارے لیے برادری چھوڑ دی، تم نے ہماری دوستی میں رشتے قربان کیے، تم نے ہمارے لیے حکمرانوں کو ناراض کیا، تم نے ہمارے لیے خشمگین نگاہوں کا سامنا کیا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، تو پھر ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، دنیا میں تم اس طرح جیے جیسے ہم نے چاہا، اب آخرت میں ہم تمہیں وہ دیں گے جو تم چاہو گے۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ تمہارے غفور الرحیم دوست کی طرف سے انعام ہے اور اعزاز ہے۔ یہ مختصر سا اجمالی ترجمہ اور اجمالی تشریح تھی کتاب اللہ کے اس حصہ کی جو ابھی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ قرآن کی طرف دیکھتا ہوں، اس معیار کو سامنے رکھتے ہوئے تو مجھے اولیاء کرام کی ایک جماعت، اولیاء کرام کی ایک جماعت سب سے رشتہ توڑتی ہوئی حق سے رشتہ جوڑتی ہوئی نظر آتی ہے، سب سے رشتہ توڑتی ہوئی اور رب سے رشتہ جوڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کے معیار پر پوری اترتی نظر آتی ہے، اور وہ جماعت چند نوجوانوں کی ہے، چند نوجوان اولیاء کرام۔ قرآن پاک نے فرمایا نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربهم وزدناہم ہدی وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا۔ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو دعوت فکر دی، اپنے محبوب کو دعوت فکر دی، آؤ میرے محبوب ہم تمہیں اپنے دوستوں کی کہانی سنائیں۔ نحن نقص علیک نبأهم بالحق، آؤ میرے محبوب ہم آپ کو اپنے دوستوں کی کہانی سنائیں۔ انہم فتیۃ، وہ نوجوان تھے بالا کوٹ والوں۔ عجم سمجھتا ہے ولایت بڑھاپے میں ملتی ہے، جوانی تو اللے تللو کا دور ہوتا ہے، چونچلوں کا زمانہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، جوانی کا ولایت کا اصل موسم ہی جوانی ہے، ولایت کا اصل موسم ہی جوانی ہے، اور جس کی جوانی داغدار ہو گئی وہ آخر تک ماتھا رگڑتا رہے لیکن وہ بات نہیں بن پائے گی۔ جن پہ اس کا کرم ہو جائے ان کی جوانی بھی ہیرا ہوتی ہے، ان کی جوانی بھی رشک ملکوت بنتی ہے۔
میں نے اس دن بھی کہا بڑھاپے کے سجدے بھی غنیمت ہیں، اللہ عطا کرے سب کو، بڑھاپے کے سجدے بھی غنیمت ہیں، لیکن جوانی شباب کے سجدے جب رگوں میں گرم گرم خون کی روانی ہو، نفس امارہ قدم قدم پہ بھٹکا رہا ہو، گناہ اپنی پوری کشش سے دعوت نگاہ دے رہے ہوں، ہر طرف سے اسباب مہیا ہوں، ذرائع مہیا ہوں، جیب میں پیسہ ہو، قوت ہو، شباب ہو، جوانی ہو، اگر کوئی اس وقت اللہ سے ڈرتے ہوئے رات کے سناٹے میں بستر کو چھوڑ کر مصلے پہ کھڑا ہو جائے اور اپنے شباب کو عاجزی کے ساتھ اللہ کے سپرد کر دے اور جھکا دے، بالا کوٹ والوں، جوانی کے اس ایک سجدے کا مقابلہ بڑھاپے کے ہزاروں سجدے بھی نہیں کر سکتے۔ انہم فتیہ، نوجوان تھے، اللہ کی دوستی کا اعلان کیا، رب کے بن گئے، سب کو چھوڑ دیا۔ قرآن کہتا ہے آمنوا بربہم، وہ ہمارے بن گئے، وزدناہم ھدی، ہم نے ان کے دل و نگاہ کی دنیا میں ہدایت کے دیپ جلا دیے، ہدایت کے چراغ جلا دیے۔ وربطنا علی قلوبہم، ربط قلوب کا اہتمام بھی کر دیا، وہ کئی قالب یکجان بن گئے، کئی قالب یکجان بن گئے، دلوں کی دھڑکنوں میں بھی یکسانیت پیدا کر دی، سوچ میں بھی وحدت پیدا کر دی۔ الہ العالمین، اس ربط کی کیا ضرورت؟ رب العالمین نے فرمایا اہل حق اور مظلوم جب تک باہم دیگر وابستہ اور مربوط نہ ہوں، ظالم کے مقابلے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دیکھا نہ ربط، دیکھا آپ نے، دیکھا نہ ربط آپ نے، سویا ہوا ہے نہ مجاہد، سویا ہوا ہے نہ برے صغیر پر حق و صداقت کا نشان، قریب اس کے ابھی تک یار سوئے ہوئے ہیں۔ سارے تکبیر، اسماعیل شہید، اسماعیل شہید، آدائے بلا کوٹ، عبد المجید ندیم، اے ذبیح اللہ اسماعیل ماں، اے ذبیح اللہ اسماعیل ماں، شد ندایت سور اسرافیل ماں، خون خود را در کوہسار ریخت، لیک بیج حریت در ہند بیخت۔ ابھی چند دن ہوئے ڈابیل کے جامعہ کے سالانہ اجتماع میں رات کے 1:30 بجے بات ہو رہی تھی اور لاکھوں کا اجتماع میرے سامنے تھا۔ انڈیا کے مسلمانوں کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں انڈیا کے مسلمانوں کی عظمت کو، خدا کی قسم بڑے سچے مسلمان ہیں، انہیں منافقت نے اتنا نہیں تباہ کیا جتنا ہمیں کر دیا۔ میں نے بمبئی سے، احمد آباد سے، برودا، جے پور سے، امرتسر، جالندھر، کرنال، پانی پت، دلی، سہارنپور اور دیوبند تک کا دورہ کیا، مجھے کہیں ایک جگہ بھی ملاوٹ والی اذان نہیں سنائی دی۔ تم کہتے ہو اسلام بحیرہ عرب میں ڈوب رہا تھا، ہم نے بچا لیا، چھوڑو، تم نے اپنی گزارتیں کھری کی ہیں، تم نے اپنا مال کھرا کیا ہے، تم نے بنگلے بنائے ہیں گلبرگ میں، اسلام آباد میں، ہاؤسنگ سوسائٹی میں، ڈیفنس میں بنگلے بنائے ہیں، طوائفوں کے تمغے دیے ہیں طوائفوں کو، ہو منافقو، او خدا تمہیں غارت کرے ظالموں،
تبلا سرنگی بجانے والوں کو تمغے دیتے ہو، اور وہ مولوی بھی لانتی ہیں جو اسی قطار میں بینریش و جبہ و دستار نظر آتے ہیں، آگے ساری ہے پیچھے ساری ہے۔ تکبیر تکبیر۔ لاکھوں کا اجتماع تھا بالا کوٹ کے دوستوں، حضرت قاضی صاحب، لاکھوں کا اجتماع، اور دوران گفتگو پتہ نہیں کیا ہوا کہ شاہ شہید کی بات آ گئی، خدا کی قسم سارے تھی سارا۔ اور جب میں نے ان سے کہا کہ یہاں سے جاتے ہی پاکستان میں مجھے بالا کوٹ جانا ہے، تو اشکبار آنکھوں سے کہا بالا کوٹ جاتے ہی شاہ شہید کی مرکز پہ جا کر ہمارا سلام کہنا۔ ربط قلوب شرط اول ہے، ربط قلوب شرط اول ہے۔ مظلوموں کی کامیابی کے لیے ان کی جد جہد میں اس وقت تک روح انقلاب نہیں آئے گی جب تک کہ وہ ربط قلوب کا اہتمام نہیں کریں گے۔ اور آج دشمن نے سب سے بڑا وار یہ کیا ہے کہ قلوب میں تشدد پیدا کر دیا ہے، وہ ربط نہیں رہا، وہ اس کو کھا رہا ہے، وہ اس کو کاٹ رہا ہے۔ یہ اس سرزمین کی خصوصیت ہے، کوئی کسی کے سفید کپڑوں برداشت نہیں کر سکتا، کوئی کسی کی مقبولیت برداشت نہیں کر سکتا، بس چلے تو سب کو کاٹ دے، بس اکیلا نظر آئے، ہر شخص کی یہ تمنا ہے، اور یہ ہے سب سے بڑی ناکامی کی بنیاد۔ وہ چند نوجوان تھے، وہ چند نوجوان تھے، قرآن کہتے ہیں ربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، ہم نے ان کے دلوں میں ربط پیدا کر دیا۔ ظالم بادشاہ کے سامنے اٹھے، نعرہ حق بلند کیا، ساری قوم آستانوں پہ جھک رہی تھی، آستانہ پرست بنی ہوئی تھی، ہر قوم اپنا اپنا معبود ساتھ لائی تھی۔ میلہ لگا ہوا ہے، میلہ، ہاتھوں سے اپنے مشکل کشا بناتے ہیں، پھر چادریں ڈالتے ہیں، پھر جھنڈیاں لہراتے ہیں، پھر مجاور بن جاتے ہیں، پھر نذرانے آتے ہیں، پھر بیلنس بناتے ہیں، پھر آمدنی ہوتی ہے، ایور گرین بزنس وداؤٹ لاس، اونلی پروفٹ ہی پروفٹ، وداؤٹ لاس بزنس ایور گرین۔ دکانیں سجی ہوئی ہیں، دکانیں۔ مجھے انڈیا کے دوستوں نے بتایا وہاں کے ایک وزیر کو مجاور لے گئے، ان کا عرس ہو رہا تھا کہ آئیے جناب آپ ذرا چادر چڑھائیے۔ وہ گیا، ہندو وزیر تھا، اس نے اللہ والے کی بزرگ کی قبر پر چادر کی چڑھائی اور دیکھا کہ لوگ جھک رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، کہنے لگا بس تو پھر ہمارا دھرم تو ایک جیسا ہے، تھوڑا سا فرق ہے، ہم کھڑی کو پوجتے ہیں، تم پڑی کو پوجتے ہو، تھوڑا سا فرق ہے۔ قوم اپنے اپنے خدا ساتھ لائی ہے، اپنے اپنے مشکل کشا ساتھ لائی ہے۔ یہ چند نوجوان حق و صداقت کے مستانے علیحدہ ہو جاتے ہیں، نہیں جھکتے قوم کے ساتھ، خود ساختہ آستانوں پر جبین نہیں جھکاتے، علیحدہ بیٹھ جاتے ہیں۔ کیس درج ہو گیا، بادشاہ کی عدالت میں بلائے گئے، مجرم بنا کر لائے گئے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا موقف ہے تمہارا؟ نوجوانوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض ان الذین قالوا ربنا اللہ ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب زمینوں آسمانوں کا رب ہے، ہم تمہارے خود ساختہ آسمانوں پر سر نہیں جھکائیں گے۔ وہ سجدے کے لائق نہیں جو ہاتھوں سے بنائے جائیں، جو بنائے جائیں وہ مسجود نہیں، جو مسجود ہے وہ بنایا نہیں جاتا۔ یہ تو انسانیت کی توہین ہے۔ ہماری زمین رب السماوات والارض کے سامنے جھکے گی، ہم تمہارے خود ساختہ بتوں کے آگے زمین نہیں جھکائیں گے۔
دقیانوس نے ان کے قومی سرداروں کو بھی بلا رکھا تھا، بڑے بڑے خوانین کو، خان بہادر قسم کے وڈیرے بلا رکھے تھے۔ کہنے لگا میری نہیں مانتے ہو تو ان کی تو مانو، یہ تمہاری برادری کے وڈیرے ہیں۔ نوجوانوں نے اپنی برادری کے وڈیروں پہ نظر ڈالی، دو ٹوک جواب دیا، ہؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلہہ۔ دیکھنا دوستی نبھائی جا رہی ہے کہ نہیں، رب کے لیے سب کو چھوڑا جا رہا ہے کہ نہیں۔ ایک منٹ کی تاخیر نہیں کی، مفادات کی قربانی دینے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی۔ نگاہوں میں غضب جھلک رہا تھا، انتقام چمک رہا تھا، لیکن آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کہا ہؤلاء قومنا، ہیں تو یہ ہمارے خون میں تو ہمارے رشتہ دار ہیں، لیکن یہ ہمارے نہیں، ہم ان کے نہیں، راہیں جدا ہو گئی۔ اتخذوا من دونه آلہہ، یہ ہمارے نہیں، ہم ان کے نہیں، اس لیے کہ ہم رب کا سجدہ کرتے ہیں، یہ سب کا سجدہ کرتے ہیں۔ ہم رب کا سجدہ کرتے ہیں، یہ سب کا سجدہ کرتے ہیں، یہ ہمارے نہیں، ہم ان کے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مجاہد ہیں، یہ مجاور ہیں، یہ ہمارے نہیں، ہم ان کے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم یکجائی ہیں، یہ ہر جائی ہیں۔ جو تعویذ فروش ہیں، ہم سر فروش ہیں، یہ آستانہ پرست ہیں، ہم خدا پرست ہیں۔ ان کی دنیا بھی مختلف، ان کی عقبہ بھی مختلف، ہم ان میں سے نہیں، یہ ہم میں سے نہیں۔ دقیانوس کو اٹھ کر کہتے ہیں وہ وڈیرے، کچل دو انہیں، یہ باغی ہیں، یہ انقلابی ہیں، یہ وہابی ہیں، کچل دو انہیں، معاف کرنے کے قابل نہیں۔ جب ساری برادری نے بھی فیصلہ کیا تو دقیانوس کا غضب بھی مشتعل ہو گیا، نوجوانوں سے کہنے لگا مارے جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ اللہ کے دوستوں نے کہا ستمگر تجھ سے امید کرم ہوگی جنہیں ہوگی، ستمگر تجھ سے امید کرم ہوگی جسے ہوگی۔ ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے، یہ وہ نشہ نہیں جسے تلخی اتار دے۔ فقد مان تقاد، فقد مان تقاد، ہاں باگرو کہ اب ساگر وفا مستن، سلام مادر فامید ہر کجا حسن۔ حق پرستی کا نشہ، حق پرستی کا نشہ جسے چڑھ جائے پھر زندگی بھر اترتا نہیں۔ سلام عقیدت پیش کرتا ہے ہر باضمیر انسان مالٹا کے اسیر کو، مالٹا کے اسیر کو۔ میں نے وہاں جا کے دیکھے ہیں وہ عقوبت خانے، آنکھوں سے دیکھے ہیں وہ جیلیں دیکھی ہیں جہاں محمود حسن رحمت اللہ علیہ اپنے رفقائے حریت کے ساتھ سالہ سال جیل بھگتتے رہے۔ اور مدنی تجھ پہ بھی اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں بابی جی، جس طرح یہاں شاہ شہید کے ساتھ دوست سوئے ہوئے ہیں، وہاں دیوبند میں بھی دونوں دوست اکٹھے سوئے ہوئے ہیں۔ یہ شاہ عبد الرحیم کی قبر ہے جو والد ہیں حضرت شاہ ولی اللہ کے، ان کے ساتھ شاہ ولی اللہ کی قبر ہے، شاہ ولی اللہ کے ساتھ شاہ رفیع الدین کی قبر ہے، شاہ عبد القادر کی قبر ہے، شاہ اسماعیل شہید کی قبر، شاہ عبد العزیز شہید کی قبر ہے، پھر شاہ
عبد الغنی رحمت اللہ علیہ کی قبر ہے اور قدموں میں شاہ عمر بن اسماعیل شہید کی قبر ہے.